السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 3 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ ایک ہمارا ملکی لیول کا نیشنل لیول کا موضوع ہے، ایک ہمارا لوکل لاہور کا موضوع ہے، اور ایک ہمارا غیر ملکی موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہمارا ملکی لیول کا موضوع ہے اس حوالے سے آپ سے بات کریں گے۔ بات کچھ یوں ہے کہ آج کل حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تحریک انصاف مذاکرات کا دوسرا دور ہو چکا ہے، اور اس میں طے کیا جا رہا ہے کہ کس طرح جو معاملات ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ان کو کس طرح بہتر کیا جائے، اور ملک میں کچھ صورتحال جو سیاسی ہے اس میں جو گرما گرمی ہے اس کو نارمل کیا جا سکے۔ بہت سی خبریں چلتی ہیں، اگلے دن تردید آ جاتی ہے، بہت سے پریس ریلیز جاری ہوتے ہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کی جو کہی ہوئی بات ہے وہ 24 گھنٹے بھی سچ ثابت ہوگی کہ نہیں، کیونکہ فوراً ہی جیسے ہی حکومت کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس پہ ایک تبصرے شروع ہوتے ہیں، اور پھر جب پورا ماحول گرم ہو جاتا ہے تو اچانک اس خبر کی تردید آ جاتی ہے۔ پچھلے کوئی ہفتہ 10 دن سے یہ خبر گرم تھی کہ حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی بعض رہنماؤں کی جانب سے یہ چیز اڈیالہ جیل سے باہر آئی اور پھر میڈیا کے سامنے پیش کی گئی۔ کل اس کی تردید آ گئی کہ جی ایسی ذرائع سے مختلف جو صحافی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جی سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب دوسرا جو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ 2 جگہ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو آپ روزانہ ٹی وی چینلز پہ جس حوالے سے سنتے ہیں، پچھلے ہفتے ہوئے تھے، پھر اس ہفتے بھی ہوئے ہیں، اور اب پھر اگلے ہفتے ہونے ہیں، اور اس کی پریس ریلیز بھی جاری کی جاتی ہے، اس کی تصاویر بھی شائع ہوتی ہیں، ٹی وی چینلوں پہ بھی آتا ہے۔ اور ایک کہا جاتا ہے دوسرے مذاکرات ہیں جو کہیں پشاور میں ہو رہے ہیں، پشاور یا خیبر پختونخوا کہ اگر کسی اور علاقے میں بھی ہو رہے ہیں، بہرحال وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں۔ اس کی وہاں پہ بات چیت کس نوعیت کی ہو رہی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے، یہ صرف کیا سرائیاں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ اس میں جو بڑا موضوع چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ جی عمران خان جیل سے نکل کے بیرون ملک تو نہیں جائیں گے، اور وہ ان کو بنی گالہ جو ان کا گھر ہے وہاں پہ شفٹ ہونے کے امکانات ہیں، اگر وہ اس پہ رضامند ہو گئے یا حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اب تمام کا تمام میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے کہ جی یہ بنی گالہ ہو رہی ہے ہر طرف، لیکن ہمارے خیال میں عمران خان نہ تو بیرون ملک جائیں گے اور نہ ہی وہ بنی گالہ جائیں گے۔ عمران خان نے اپنے تئیں جو سوچ رکھا ہے، سب کے سب اس طرف لگے رہیں گے بنی گالہ، لیکن عمران خان جو فیصلہ کریں گے وہ
لاہور کا ہوگا۔ عمران خان یقینی طور پر بعض سیاسی جو صورتحال ہے، جو سیاسی میدان ہے، اس کے لیے وہ بنی گالہ کی بجائے ہمارے خیال میں وہ لاہور زمان پارک کو ترجیح دیں گے۔ عمران خان جب بھی رہا ہوں گے، رہا ہونے کی میری مراد عدالتوں سے رہا ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو جیل سے اٹھایا جائے اور بنی گالہ نظر بند کر دیا جائے، وہ والی رہائی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جب رہا ہوں گے تو وہ لاہور زمان پارک میں ہی اپنے ڈیرے ڈالیں گے، اور یہیں سے جو ان کے مطالبات ہیں یا جو تحریک ہے وہ لاہور زمان پارک سے لے کر ہی شروع کریں گے۔ اگر ان کو زبردستی اٹھا کے بنی گالہ بھیج دیا جائے یا ان کو کسی جہاز میں بٹھا کر بیرون ملک روانہ کر دیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو عمران خان کی اپنی سوچ ہے وہ لاہور زمان پارک میں ہی جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ رہا ہوتے ہیں یا وہ کسی دوسرے طریقے سے جیل سے باہر اگر نکلتے ہیں تو پھر وہ بنی گالہ ہی جائیں گے۔ لیکن اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر وہ عدالتوں کے ذریعے رہا ہوئے تو پھر وہ لاہور زمان پارک میں ہوں گے۔ اس کے پیچھے بہت سے سیاسی محرکات ہیں، اب یہ وقت ثابت کرے گا کہ کیا صورتحال اس حوالے سے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا موضوع امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ ان کے چیف آف سٹاف نے اپنے تمام جو وزیر اور مشیر جن کو نامزد کیا گیا ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا، اور سوشل میڈیا نے ہی ایک رائے عامہ کو تبدیل کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ ان پہ جو تنقید ہوئی اس کا سوشل میڈیا کے ذریعے جواب دیا گیا، یا انہوں نے جو ہمدردی کسی بھی جیسے ان پہ فائرنگ ہوئی، قاتلانہ حملے ہوئے، اسے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اس کی جو ہمدردیاں وہ اپنی طرف انہوں نے موڑی اور ہر بات کا جواب سوشل میڈیا سے دیا۔ اب انہوں نے اپنے وزراء اور مشیر جو ہیں ان پہ کہا ہے ان کو کہ جب تک سینٹ سے ان تمام ناموں کی منظوری نہیں ہو جاتی تو آپ لوگ سوشل میڈیا سے دور رہیں تاکہ کوئی نیا تنازع جو ہے وہ نہ پڑے، اور سوشل میڈیا سے دور آپ ہوں گے خاموشی سے جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا استعمال کریں۔ اب پچھلے دنوں امریکہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ان کے بعض جو عہدیدار جو نامزد ہوئے ان کی طرف سے ایسے ٹویٹ کیے گئے جس سے پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل مچی، اور کئی دن تک اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ پہلے مکمل سکوت رہا، ایسے لگا جیسے سب سکتے میں آ گئے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا جواب دینا شروع ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پابندی کے بعد وہ جو پاکستان کے متعلق سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا تھا اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اگر یہ پابندی رہی بھی تو یہ زیادہ دیر کے لیے نہیں، اگلے ہفتے تک وہ ناموں کی منظوری ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک نیا سیاسی عمل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان میں کیا تبدیلی آتی ہے یا کیا تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں، یہ اب جب وہ منتخب ہوں گے تو اس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔
لیکن اس سے پہلے ابھی ان کے منتخب ہونے سے پہلے جو صورتحال ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی سیاست میں ان کے مشیروں وزیروں نے کافی ہلچل مچا رکھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آنے والے دنوں میں کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. تیسرا ہمارا لوکل مسئلہ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں لاہور کا ہے اور لاہور میں چڑیا گھر کا ہے. پچھلی جو یہ نگران حکومت، اس حکومت سے پہلے نگران حکومت گزری ہے، اس نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کو دوبارہ اس میں کوئی ترقیاتی کام جو ہیں وہ کروائے. تقریباً 3 ماہ چڑیا گھر اور سفاری پارک جو ہے وہ عوام کی تفریح کے لیے بند رہا، اور وہاں پہ تعمیراتی کام کیونکہ ہو رہے تھے اس لیے عوام کا داخلہ بند کیا گیا. اب اسے کھول دیا گیا، لیکن اس کے کھلنے کے ساتھ ہی جو عوام کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے جو بھی 50 روپے 60 روپے یا جتنی بھی ٹکٹ ہے وہ آپ نے لی ہے اور آپ نے پورا چڑیا گھر جو ہے اس کو دیکھا ہے. اس کے جو مختلف شعبے ہیں وہاں پہ آپ گئے ہیں، کہیں شیروں کی طرف جا رہے ہیں، کہیں بندروں کی طرف جا رہے ہیں، کہیں آپ سام گھر جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر ملکی اور غیر ملکی پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کا آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور تفریح حاصل کر رہے ہیں. لیکن اب اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. ہر جو جیسے سام گھر ہے اس کو آپ نے دیکھنا تو اس کے لیے الگ ٹکٹ انہوں نے رکھا ہے. آپ نے کوئی دیگر پرندے دیکھنے ہیں تو اس کے لیے الگ ٹکٹ رکھ دیا گیا ہے. اور اسی طرح جب آپ نے داخل ہونا ہے وہ تو آپ کا ٹکٹ ہے ہی، لیکن اس سے محدود، اس ٹکٹ پہ آپ محدود ایک وہاں پہ تفریح حاصل کرتے سکتے، ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے. اسی طرح سفاری پارک کے ٹکٹ بھی جو ہے بڑھا دیے گئے. چڑیا گھر میں اگر آپ نے مکمل طور پہ تمام شعبوں کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے تقریباً 1100 روپے کے ٹکٹ آپ کو خریدنے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب یہ بھی خبر اخبارات میں آئی ہے کہ جب ٹکٹ فروخت کیے جا رہے ہیں تو جو ٹکٹ 100 روپے کا اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ 200 روپیہ وہ سام گھر کا ٹکٹ زبردستی آپ کو تھماتے ہیں کہ یہ بھی آپ لیں گے تو پھر آپ داخل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو زبردستی والے کام ہیں اس سے تفریح کے، کیونکہ وہاں پہ غیر ملکی سیاح بھی آتے ہیں جو چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے جو انتظامیہ جو حکام ہیں ان کو اس صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہاں جو غیر ملکی سیاح آتے ہیں وہ ان سب چیزوں سے کیا اخذ کر کے وہاں سے جائیں گے. ملک کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدنامی ہوتی ہے. ایک تو جو مختلف جگہ کے ٹکٹ آپ نے لگائے ہیں ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن ان کا ذرا قیمتیں، ان کی ٹکٹ کے پیسے جو ہے رقم وہ ذرا کم کرے تاکہ عام آدمی، غریب آدمی کی یہی چھوٹی موٹی خوشیاں ہوتی ہیں اسے بھی مہنگا کر دیا گیا. تو امید ہے کہ حکومت اس پہ غور کرے گی، کہ آپ کی وزیر اعلیٰ اس پہ غور کریں گے اور متعلقہ محکمہ جو ہے وہ بھی اسے اپنی فائلوں میں نکال کے اس پہ کچھ لکھے گا اور سمریاں بنا کے آگے نئی قیمتیں ٹکٹوں کی بھیجی جائیں گی جو عوام کی پہنچ میں ہوں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.